بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ بناتا ہے تو کیا کیا کرتا ہے، اور قرآن پاک میں اس کا سارا ذکر ہے اور کن کن آیات میں اس کا ذکر آیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا۔ آج اس پہ ہم بات کریں گے اور قرآن پاک کی آیات آپ کو بتاؤں گا اور ان کا ترجمہ بھی بتاؤں گا۔ اس سے پہلے اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ڈیلی آپ کو ایسی اچھی ویڈیو مل سکیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا ہے جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین۔ کیا ہے؟ جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ہم نے اسے محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر ٹھہرا دیا یا ٹھہرایا۔ اگلی آیت میں کہتے ہیں ثم خلقنا النطفۃ علقہ، ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر ہم نے اس نطفے کا بلڈ بنایا، مطلب خون بنایا۔ آگے کہتے ہیں فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر ہم نے اس بلیڈ سے گوشت کا لوتھڑا بنایا۔ فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر ہم نے اس بلیڈ سے گوشت کا ایک لوتھڑا بنایا۔ آگے کہتے ہیں فخلقنا المضغۃ عظاما، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے اس سے ہڈیاں بنائی، پھر اس گوشت کے لوتھڑے میں ہڈیاں ڈالی یا ہڈیاں بنائی۔ آگے کہتے ہیں فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت پہنایا۔ پھر ان ہڈیوں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے گوشت پہنایا۔ اس کے بعد کہتے ہیں ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، آخر ابھی کہہ سکتے ہیں ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر اسے ایک نئی صورت بنا دی۔ کہتے ہیں کہ پھر اس سے میں نے ایک نئی صورت بنا دی۔ آگے کہتے ہیں فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، پس بڑا بابرکت ہے وہ اللہ جو بہترین خالق ہے۔ آخری دو آیات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، یا آخر، پھر اسے ایک نئی صورت بنا دی۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، پس بڑا بابرکت ہے وہ اللہ جو بہترین خالق ہے۔ انسان کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے بنایا اور ہم کتنے اکڑ کر چلتے ہیں اس زمین پر۔ اللہ تعالیٰ نے ان چند آیات میں ہماری ولادت سے لے کر، ہماری پیدائش سے لے کر اور اس سے پہلے کیا ہوا وہ سب کچھ بیان کر دیا کہ آپ کو کس سے بنایا اور کس طرح، پھر خون بنایا، پھر خون سے گوشت بنایا، گوشت سے ہڈیاں، اور ہڈیاں آپ کے جسم میں پھر ٹھیک جگہ پر لگا دی، اور اس کے بعد آپ کی صورت، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پس بڑا بابرکت ہے وہ اللہ جو بہترین خالق ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اتنا غرور کیوں کرتے ہیں جسم پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے بنایا، اور قرآن پاک میں چند آیات میں ہماری حقیقت بیان کر دی ہے۔ ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیشہ سر رکھ کے رونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں کس طرح پیدا کیا اور ہم آپ کی نافرمانی کیسے کرتے ہیں۔ نہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نہ ہم اللہ تعالیٰ کا فرمان سنتے ہیں، اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان آیات کو اپنے ذہن میں رکھ کر اپنے کام کیا کریں، اور یہ سوچا کریں کہ اللہ کے سامنے ہم ہے کیا، کہ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں تو اللہ چاہے تو ہمیں کیسے مٹا سکتا ہے اور کس طرح ہمیں تباہ و برباد کر سکتا ہے، کیونکہ وہی اللہ ہے جس نے ایک نطفے سے ہمیں بنایا اور اتنی خوبصورت صورت دی، اور اس کے بعد بھی ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ دوستو، کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنی چاہیے، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو بھی جائے، اور انسان ہیں ہم سے ہوتی بھی ہے، تو اللہ سے ہمیشہ معافی مانگتے رہا کریں، اللہ سے استغفار، اسی لیے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور تھوڑی دیر پہلے میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں تقریباً 50 سے 100 مرتبہ یا 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ہر روز استغفار
دل سے کریں اور روز اپنی روٹین بنا لیں۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی پڑھنا سیکھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔